بر صغیر کے مسلمانوں کو آزاد وطن کا عظیم تحفہ دینے والے عظیم قائد کو قوم کا سلام۔ بابائے قوم محمد علی جناح کا 146واں یوم پیدائش ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں تقریبات ہوں گی۔ مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب کچھ دیر بعد ہوگی۔ اہم شخصیات مزار پر حاضری دیں گی۔ اومیکرون کے خوف کے سائے میں دنیا بھر میں کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ عمارتوں کو سجا دیا گیا۔ مختلف مقامات پر کرسمس ٹری اور جھولوں کی تنصیب۔ پاکستان میں مسیحی برادری خوشیوں بھرا تہوار منانے کے لیے پرجوش۔ مختلف شہروں میں کیک کاٹنے کی تقریبات۔ ویٹیکن میں دعائیہ تقریب کا اہتمام۔ کرونا وبا کے پیش نظر 2000 افراد نے ماسک پہن کر شرکت کی ہے۔ کراچی والوں کا انتظار ختم۔ گرین لائن بسیں آج سے ٹریک پر دوڑیں گی۔ صبح 8 سے دوپہر 12 تک 80 میں سے 25 بسیں چلیں گی۔ 10 جنوری 2022 سے مکمل طور پر سروس چلے گی۔ 22 میں سے 11 اسٹیشنز عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔ موٹر وے کے مختلف سیکشنز پر شدید دھند کا راج۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق M2 لاہور سے کوٹ مومن اور M3 فیض پور سے سمندری تک دھند کے باعث بند۔ پنڈی بھٹیا سے ملتان تک موٹر وے بھی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ لاہور سے الکوٹ موٹر وے M11 پر بھی ٹریفک معطل۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی آزادی اظہار رائے نہیں۔ روسی صدر پیوٹن کا بڑا بیان۔ کہا ایسی حرکت کرنے والے مسلمانوں کی بھی توہین کرتے ہیں۔ اس طرح کے اقدامات نفرت اور انتہا پسندی کو ہوا دے سکتے ہیں۔ روسی صدر نے فرانسیسی جریدے چارلی ہبدو کو بھی توہین آمیز خاکے شائع کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ روسی صدر نے میرے موقف کی تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا پیوٹن کے بیان کا خیر مقدم۔ ٹویٹ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی آزادی اظہار نہیں۔ اس پیغام کو غیر مسلم دنیا کے رہنماؤں تک پہنچانا چاہیے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا پیوٹن جیسے عالمی رہنما عمران خان کی کاوشوں کے نتیجے میں دو ٹوک رائے دے رہے ہیں۔ نواز شریف کو اعلیٰ عدلیہ نے سزا سنائی۔ ان کی نااہلی ختم کرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا پارٹی ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب۔ بولے نواز شریف کی سزا ختم کرنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں۔ نواز شریف نے اگر کرپشن نہیں کی تو کرپشن ہوتی کیا ہے؟ چھوٹے کیسز میں ملوث لوگ جیلوں میں ہیں۔ بڑے چوروں کے لیے راستے نکالے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نواز شریف کی سزا ختم کرنی ہے تو ساری جیلیں کھول دیں۔ نواز شریف کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ نون لیگی رہنما مصدق ملک کا کہنا ہے مقدمہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہے۔ نواز شریف انتخابات سے قبل پاکستان میں موجود ہوں گے۔ پی پی رہنما قمر زمان قاہرہ نے کہا وزیر اعظم کی بات کا کوئی نہ کوئی جواز تو ہوگا۔ ایسا گلہ عام طور پر اسٹیبلشمنٹ سے کیا جاتا ہے۔ مریم کو ریلیف ملتا ہے تو نواز شریف کے لیے راستہ کھل جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی تمام پارٹی تنظیمیں تحلیل۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا تمام پارٹی عہدیداروں کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پارٹی کا نیا ڈھانچہ تشکیل دیا جائے گا۔ رشتہ داروں کو ٹکٹ بانٹنے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم۔ بلدیاتی الیکشن میں ٹکٹوں کا فیصلہ وزیر اعظم کی بنائی گئی کمیٹی کرے گی۔ ٹکٹوں کے فیصلے اب مقامی سطح پر نہیں ہوں گے۔ مزید بولے اپوزیشن چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک اعتماد تو لا نہیں سکی، وزیر اعظم تو دور کی بات ہے۔ کورونا نے دنیا بھر میں پھر پنجے گاڑنا شروع کر دیے۔ امریکہ میں کرسمس پر سینکڑوں پروازیں منسوخ۔ فرانس میں کورونا کے مریضوں میں ریکارڈ اضافہ۔ حکومت نے ہنگامی اجلاس پیر کو طلب کر لیا۔ نئی سفری پابندیوں کا امکان۔ برطانیہ میں بھی ایک روز میں 1,22,000 ریکارڈ کیسز۔ 137 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ بھارت کی 12 ریاستوں میں بھی اومیکرون ویرینٹ پھیل گیا۔ سینکڑوں کیسز سامنے آنے پر اتر پردیش میں کرفیو نافذ۔
میاں نواز شریف آئندہ انتخابات میں پاکستان میں موجود ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر مصدق ملک کی 92 نیوز سے گفتگو کہتے ہیں نواز شریف کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ کہا کہ عمران خان اپنی جماعت کے بادشاہ ہیں، عمران خان پارٹی تحلیل نہ کریں، کابینہ بھی تحلیل کر دیں، پی ٹی آئی فیصلہ کر لے، کپتان اچھا ہو تو ملک ٹھیک ہوگا یا کابینہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جہاں پہ پارٹی کا سٹرکچر تحلیل کیا ہے، ویسے تو ان کو جسٹس وجیہ الدین صاحب کی رپورٹ پڑھ لینی چاہیے تھی۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو اندرونی جو پارٹی سٹرکچر ہے اس کی بنیاد کیا ہے اور اس پہ کیسے خرید و فروخت ووٹوں کی ہوتی۔ لیکن چلیے، انہوں نے اس وقت پارٹی کا سٹرکچر تحلیل کرنے کے بجائے جسٹس وجیہ الدین صاحب کو تحلیل کر دیا پارٹی سے۔ یہ تو خیر ان کی مرضی ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہیں اپنی پارٹی کے، جس کو مرضی وہ نکالیں، جس کو مرضی وہ رکھیں۔ اصل بنیادی سوال تو یہ ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جتنی مرضی انکمپیٹنٹ ہو کابینہ، جتنے مرضی انکمپیٹنٹ ہو اراکین، جتنی مرضی انکمپیٹنٹ ہو ممبران اور پارٹی کا انفراسٹرکچر، اگر کپتان اچھا ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کابینہ جو ہے وہ نکمی ہو یا پارٹی کا سٹرکچر جو ہے وہ کرپٹ ہو تو بیچارہ کپتان کیا کرے۔ تو پہلے وہ اندرونی طور پہ یہ فیصلہ کر لیں کہ کپتان اچھا ہو تو ملک ٹھیک ہوگا یا کابینہ اچھی ہو تو ملک ٹھیک ہوگا۔ تو کپتان کے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل مسئلہ ہی اگر کپتان کا ہو تو پھر بیچاری ٹیم کیا کرے۔ دوسرا، جہاں تک نواز شریف صاحب کا مقدمہ ہے، بھائی وہ تو اپیلیں جو ہیں اس وقت ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر ہیں، اگر ان کے مقدمات واپس ہوں گے تو واپس ہوں گے، اور تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اور اسی طریقہ کار سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں ضرور نواز شریف صاحب جہاں پہ نواز شریف صاحب موجود بھی ہوں گے اور اس کو لیڈ بھی کریں گے۔ دوسری جانب 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پی پی رہنما قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ وزیراعظم کی بات کا کوئی نہ کوئی جواز تو ہوگا، ایسا گلہ عام طور پر اسٹیبلشمنٹ سے کیا جاتا ہے۔ مریم کو ریلیف ملتا ہے تو نواز شریف کے لیے راستہ کھل جائے گا۔ اس کے بارے میں تو خیر مسلم جی ہلکے ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو کوئی اشارہ ملا ہے یا نہیں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جب ہم اشاروں کی باتیں کرتے ہیں نا جی، جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے راستے پیدا کیے جا رہے ہیں، تو یہ نارملی تو گلہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا ہے، حکومت ہو یا اپوزیشن، کیونکہ اس طرح کے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ سوائے ان کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور وزیر اعظم کے لیول پہ اگر یہ گلہ کیا گیا ہے، اگر یہ بات کہی گئی ہے تو اس کی کو پیچھے سالڈ ریزن ہوگی، ان کے پاس کوئی جواز ہوگا۔ اگر جواز نہیں ہے اور خالی ہیر سے پہ انہوں نے یہ بات کر دی ہے تو یہ بڑی خطرناک ہے، کیونکہ یہ الزام تو بہرحال اگر کسی نے سچا یا جھوٹا یا اس میں کوئی کمزور یا طاقتور لگنا ہے تو کون ہے جو یہ جگہ پیدا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی سیاسی جماعت کر سکتی ہے؟ کیا عدلیہ پیدا کرے گی؟ کیا جس طرح ہمارے ہاں روایتی طور پہ ہوتا رہا؟ تو وزیر اعظم صاحب اس معاملے کو میرے خیال جلد واضح کریں تو زیادہ بہتر رہے گا کہ ان کو آخر کہاں سے یہ اشارہ کیوں شک پڑا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ پیغام دے دیا۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ میاں نواز شریف کے لیے راستہ پیدا کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ جیلوں کے دروازے کھول دیں۔ تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ پیپلز پارٹی کو تو نہیں کہہ سکتے، مسلم لیگ کو تو نہیں کہہ سکتے، اپوزیشن کو تو نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو تو کہنا نہیں ہے، تو پھر کس کو کہہ رہے ہیں؟